اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک طویل وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن کریم کا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو آیت مباہلہ کے نام سے بھی معروف ہے، یہاں تک ہم نے تمام کر لیا تھا، اور یہ قرآن کریم کا تیسرا جز، تیسرا پارہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کتاب اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر کا 16واں باب وہاں تک ہم نے تمام کیا تھا۔ اس میں 2 ہی حدیثیں تھیں، جس میں سے ایک ہم نے بیان کرنی تھی اور بیان کر دی تھی، اور آج انشاءاللہ اس درس کے آخری حصے میں حسب معمول ہم اسی کتاب الایمان والکفر کا جو 17واں باب ہے اس کی دوسری اور تیسری حدیث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو حسب معمول پہلے ہم قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 62 سے اگلی چند آیات کو تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت اور ان آیات کے پیغام میں غور، جس کو تدبر کہا جاتا ہے اور جس کا مطالبہ کیا گیا ہے اللہ رسول اہل بیت کی طرف سے قرآن کریم میں تدبر، انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں پھر محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جہاں ہم نے درس کا سلسلہ روکا تھا تو ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تک تمام کیا تھا، اور ہم پچھلی 2-3 آیات کا ترجمہ تکرار کر کے اور آیت نمبر 62 سے آگے بڑھیں گے تاکہ جو معاملہ چل رہا تھا، جو موضوع چل رہا تھا، وہ انشاءاللہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے. میں آیت نمبر 58 سے آپ کی خدمت میں ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں. یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. یہ آیت نمبر 58 تھی. 59. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا، اور وہ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا مسیحیوں کا یہ اعتراض کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے پس ان کا والد اللہ ہے. تو پھر اللہ نے مثال دی کہ آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو جب ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو وہ بڑے آرام سے بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. آیت نمبر 60. حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی اب یہ جو سوال پوچھا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کا جواب اللہ کی طرف سے آ گیا، اور جو اللہ کی طرف سے آ جائے بس وہی حق ہوتا ہے، وہی قول فصل ہوتا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بحث کرنا چاہے تو پھر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اب بحث نہیں کرنی. جو جواب بنتا تھا، اور یہی روش ہے دین اسلام کی، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موضوع کے بارے میں سوال رکھتا ہے تو اس کے سوال کا جو صحیح علمی جواب بنتا ہے وہ اس کو جواب دیا جائے، اور اگر پھر بھی وہ ہٹ دھرمی پر اور ضد پہ اتر آئے تو اس کے بعد پھر یہ عمل ہے جس کو ہم مباہلہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی یہ ابتدا نہیں ہے، ابتدا میں علمی جواب جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے آ جائے وہ حق ہے. اب اس کے بعد پھر آیت نمبر 61 میں کیا فرمایا؟ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، کس کے بارے میں جھگڑا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر من گھڑت دلیلیں اور فضول بحث کریں، تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نساءنا و نساءکم کا ترجمہ بیٹیاں کی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نساء کا لفظ میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں اور بیٹیاں بھی. نساء یعنی عورتیں. تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ یہاں تک ہم تمام کر چکے. اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62. ان ھذا لہو القصص الحق. ان ھذا یقیناً یہ، یعنی یہ جو داستانیں اللہ بیان فرما رہا ہے
لہو القصص الحق، یہ یقیناً برحق قصے ہیں، برحق داستانیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی من گھڑت چیز ہو، کوئی جیسے کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں، کوئی خاص اخلاقی نکتہ کہانی کی شکل میں بنا کر تو تاکہ عوام اس کو آرام سے اچھے طریقے سے سن سمجھ لیں. تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جو داستانیں ہیں وہ برحق داستانیں ہیں، یعنی یہ واقعات ہو چکے ہیں، نہ کہ بنا لیے گئے. اگر آپ سورہ مبارکہ یوسف، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ سورہ یوسف کی جو آخری آیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، یہ کوئی قرآن مجید کے قصے کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. ما کان حدیثا یفترا، یفترا افطرا سے، افطرا یعنی گھڑ دینا. تو یہ قرآن کی داستانیں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو گھڑ لی گئی ہوں. اور اسی طرح اللہ فرما رہا ہے یہاں آل عمران کی آیت نمبر 62 میں، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ برحق داستانیں. اور ان داستانوں کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے کو اپنے معیارات حق اور باطل کے بتا دیتا ہے. یعنی دو فریقوں کا مقابلہ ہے، دو فریقوں کی بحث ہے، تو ایک اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا اللہ کے مد مقابل ہے. تو جو باتیں اس کی طرف سے ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے، تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہوگا کہ آپ کے لیے یہ ساری باتیں. اور جو باتیں دوسری طرف سے ہوں گی اللہ کے نمائندے کے مخالفوں کی طرف سے، تو اگرچہ وہ صدیوں پہلے گزر چکا ہو معاملہ، لیکن قرآن مجید کا حصہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو یہ پیغام مل جائے کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے اور اس بات سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ برحق داستانیں ہیں قرآن کی. اوورآل اور ابھی خاص طور پر جو حضرت عیسیٰ کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں جو اللہ نے جواب دیا ان کے اعتراض کا مسیحیوں کے، تو یہ برحق داستان ہے. اور اس برحق داستان کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. نتیجہ یہ نتیجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا بات کلیئر کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے ایک طرح سے انہوں نے معبود ہی قرار دے دیا تھا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ان سے سوال کرے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ بے قصور ہیں، لیکن چونکہ اس جرم میں، شرک اور کفر کے جرم میں ان کا نام استعمال ہوا، تو اب یہاں پہ توجہ کریں، قیامت کی عدالت سخت ہے. یعنی جرم عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ یہ جو آپ کی قوم نے آپ کے نام پہ بعد میں شرک کیا ہے، آپ کو اور آپ کی ماں کو بھی معبود بنا لیا تھا، تو یہ آپ نے ان سے کہا تھا. اور حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے اظہار برات کریں گے کہ میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے فرامین میں بھی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو جھوٹ یہ غلو کرنے والے
कज़्ज़ाब जो झूठ आइम्मा पर घड़ेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह उनको बुला के सवाल करेगा कि आपने इन लोगों से कहा था कि ये काम करो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत ईसा की कौम के किए हुए, उनके नाम पे किए हुए जुर्म का सवाल हज़रत ईसा से होगा, इसी तरह रसूलुल्लाह की उम्मत में से जिन मुक़द्दस हस्तियों के नाम पे जो झूठ बोला गया और गलत अकायद बनाए गए और उनको अल्लाह की तरह और अल्लाह की सिफ़ात मसलन देने की कोशिश की गई, तो क़यामत के दिन ये हिसाब किताब भी इसी तरह होगा। अल्लाह उन हस्तियों को बुलाएगा और पूछेगा कि अब आप गवाही दें कि ये आपके नाम पर आपके बाद जो कुछ हुआ है, आपने इनसे कहा था कि इन्होंने खुद गढ़ा। तो अब हज़रत ईसा को वो बग़ैर बाप के पैदाइश का बहाना बनाकर वो हज़रत ईसा को अल्लाह बनाना चाह रहे एक तरह से कि माबूद है, अल्लाह का बेटा यानी अल्लाह माबूद है। तो अब जब अल्लाह ने जवाब दे दिया और कहा कि यही बरहक दास्तान है, तो फिर फरमाया नतीजा क्या निकला, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। बस कोई भी गैरुल्लाह, रसूलुल्लाह हो, मौला अली हो, हज़रत ईसा हो, कोई भी वो ये जुर्अत न करे कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मुख्तलिफ़ बहानों से करार दे। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक अल्लाह ही अज़ीज़ है, हकीम है। अज़ीज़ किसे कहते हैं, नाकाबिल शिकस्त को, जिसमें इतनी सख्ती हो कि कोई उस सख्ती को तोड़ ना सके, यानी इतना मजबूत हो, इतना ताकतवर हो कि नाकाबिल शिकस्त हो। आपको पता है शिकस्त का लफ्ज़ फ़ारसी ज़ुबान का है और शिकस्त का माना भी टूटना होता है, ठीक है ना। आपने उर्दू में सुना होगा, यूज़ करते हैं अब दिल शिकस्ता, दिल शिकस्ता यानी टूटा हुआ दिल, तो शिकस्त यानी टूटना, नाकाबिल शिकस्त यानी जो टूट ना सके। और हम उर्दू वाली शिकस्त अगर लें तो जिसे हरा कोई ना सके। तो ये लफ्ज़ अल अज़ीज़ अगरचे इंसानों के लिए, जो पावरफुल इंसान होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है अरबी में, और उर्दू में हम प्यारों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे अज़ीज़, ठीक है ना। लेकिन अज़ीज़ अपने असल और कामिल माना में, जिसमें कोई नक्स फ़र्ज नहीं कर सकते, वो फ़कत अल्लाह के लिए। चूँकि अल्लाह सबको शिकस्त दे सकता है, सबको तोड़ सकता है, सबको फना कर सकता है, लेकिन कोई भी अल्लाह को शिकस्त, तो बस अज़ीज़ अपने कामिल तरीन माना में फ़कत अल्लाह के लिए। बाकी अगर कोई अज़ीज़ है तो अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हो गया। हकीम किसे कहते हैं, दाना को। दाना समझदार, जिसके फ़ैसले बेहतरीन हो। फ़ैसले बेहतरीन किसके होते हैं, जिसके पास उस मौजू की पूरी मालूमात हो। अगर इंफॉर्मेशन सही ना हो तो फ़ैसला भी सही नहीं हो सकता। तो अल्लाह हकीम है, यानी वो बेहतरीन दाना है, बेहतरीन जानने वाला है, बेहतरीन समझ रखने वाला है। ना उसकी मालूमात में कोई कमी है और ना उसकी समझ बूझ में कोई कमी है कि उसका कोई भी काम नाकिस हो और किसी के मशवरे का या किस तरफ से हेल्प का या इजाफे का मोहताज हो। और ये चूँकि वो जो मैं आपको बता रहा था सूरह माइदा की आयत नंबर 116, उसके बाद 117, 118 में जब हज़रत ईसा ये फरमा देते हैं कि जो मेरी कौम ने मेरे बाद हरकत की है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने तो बिल्कुल वही बात की थी ए परवरदिगार जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, और मैंने इनसे कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो उसके बाद आयत नंबर 118 में यही दो सिफ़ात हज़रत ईसा अल्लाह के बारे में इस्तेमाल करते हैं। किस बात पर, तवज्जो से सुनिए। सूरतुल माइदा आयत नंबर 118, हज़रत ईसा अपनी गवाही देने के बाद और कौम की हुई ख़राबी से इजहार बराअत के बाद फिर क्या फरमाएंगे, फरमाएंगे इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अज़ाब करे,
تو یقیناً یہ تیرے ہی بندے ہیں، میرے تو نہیں ہیں، میں تو نہیں مالک ان کا، نہ میں مالک ہوں اور نہ میں کوئی پارٹنر ہوں تیرا ان کی ملکیت میں، تیرے بندے ہیں۔ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کرے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو طاقتور بھی تو ہی ہے اور سب سے سمجھدار بھی تو ہی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ اس میں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میری امت ہے ان کو نہ کوئی طاقت سے تیرے سے چھڑوا سکتا ہے اور نہ کوئی تجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ تو جو فیصلہ کرے گا وہ ناقص ہے، تیرے علم میں کوئی نقص ہے، تیری عقل میں کوئی نقص ہے، کہ تیرا فیصلے میں کوئی نقص ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کا اللہ کتنا زبردست ہے، اور قرآن مجید سے باہر کا جو مال بٹور لوگ اللہ بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی کمزور اور ضعیف، اسی لیے لوگوں کو اس سے زیادہ محبت اور رغبت بھی نہیں ہوتی، سارے کام اور جگہوں سے کروا لیتے ہیں تو اللہ سے کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی دانست میں کروا لیتے ہیں۔ لہٰذا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہو بصیرت سے نہ کہ بصر سے، تو وہ ائمہ نے فرمایا کہ اللہ اپنی آیات میں جلوہ گر ہے اور کہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا، باقی میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کو دیکھنا ہے بصیرت سے تو وہ اپنی آیات میں جلوہ گر ہے، وہاں کوئی نبی کوئی رسول کوئی اس کے قریب پٹک بھی نہیں سکتا، کوئی جو بھی اس سے بات کرتا ہے انتہائی ادب سے بات کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم بیان کرتے رہتے ہیں سورہ ہود میں حضرت نوح نے جب اپنے بچے کو بچانے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ڈانٹ دیا آگے سے، فرمایا کہ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ قرآن کا اللہ بڑا ڈیفرنٹ ہے جو ہماری سٹوریوں میں اللہ ہوتا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کا سوال مت کر، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، نو میں تجھے موعظہ کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت نوح کو اپنا بچہ بھی بھول گیا، اپنی پڑ گئی تھی، اور فرمایا کہ میں اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میری مغفرت نہ کی تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سو جاؤں گا۔ یہ کتنی عظیم الشان شخصیت ہے جس نے کئی صدیاں 950 سال اللہ کے حکم پہ دھکے کھائے ہیں، اپنی قوم کے طعنے برداشت کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، اس کے سامنے سارے ہی مؤدب ہیں اور سارے اس سے ڈرتے ہیں، اور جو جتنا اس سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اس کے قریب ہے۔ خوب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 62 کے ترجمہ کی تکرار کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ برحق واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی کی ذات غالب آنے والی باحکمت ہے۔ عزیز کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ غالب آنے والا، اور حکمت باحکمت ہے یعنی دانا ہے۔ آیت نمبر 63، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات جب کلیئر ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ نہ ماننے سے انکار کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ لوگ پھر جائیں یعنی حق قبول کرنے سے پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تو یقیناً فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ علیم خوب جانتا ہے، دائماً جانتا ہے۔ عالم اور علیم کے معنی میں یہ فرق ہوتا ہے، قادر قدرت والا، قدیر دائماً ہر وقت قدرت والا، جس پر کبھی بھی کوئی ضعف، کوئی ویکنس، کوئی کمزوری طاری نہیں ہوتی۔ تو یہ جو جیسے قدیر ہے جیسے علیم ہے، یہ دوام کا معنی رکھتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اپنے حقیقی معنی میں علیم بھی اللہ ہے اور اپنے حقیقی معنی میں قدیر بھی
اللہ ہے، باقی سب کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ عروج دیکھے ہیں ان کا اینڈ بھی بڑی کمزوری پہ ہوا ہے، لیکن جس کی قدرت کو کبھی ضعف نہیں آتا وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ تو فرمایا تو اگر یہ پھر جائیں، یعنی اگر یہ مسیحی جو عیسیٰ کو پھر اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، ان جوابات کے بعد، ان باتوں کے بعد بھی پھر قبول نہ کریں، تو پھر یقیناً اللہ علیم، خوب علم رکھتا ہے بالمفسدین، فسادیوں کے بارے۔ مفسد فساد کرنے والا، مفسدین اس کی جمع ہے۔ علیم بالمفسدین، اللہ مفسدین کا، اللہ فساد کرنے والوں کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ لفظ فساد زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، بندوق سے بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا سے بھی ہو سکتا ہے، طاقت سے، پاور سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے خلاف انسان جو ایجنڈا اپنا لے وہ فساد ہے، اور اصلاح اس کا برعکس ہے۔ لہذا اللہ کے تمام نمائندے اصلاح کے دعوے دار تھے۔ حضرت شعیب نے فرمایا ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اصلاح کے جتنی میری استطاعت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور جو بھی میری توفیق ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔ اور یہی والے جملے امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اس خط میں لکھے جو ظاہراً کوفیوں کو لکھا تھا یا بصریوں کو۔ الظاہر ان دونوں میں سے ایک خط میں امام کے جملے بھی یہی ہیں، یا اگر میں غلطی نہ کروں، جی ذہن میں آ گیا، وہ وصیت نامہ جو امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا، جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا تھا مدینہ میں، اور اس کو مہر لگائی تھی اور لکھ کے دیا تھا۔ اس میں ایک تو یہ فرمایا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح، میں صرف اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور اس کے اینڈ میں فرمایا تھا وہی حضرت شعیب علیہ السلام والے قرآنی کلمات کہ وما توفیقی الا باللہ، اور حسین علیہ السلام ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی اللہ پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو عیناً حضرت شعیب کے وہ کلمات جو قرآن میں آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں وہی استعمال کیے جو وصیت نامہ جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا تھا۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ پھر جائیں، بریکٹس میں لکھا ہوا قبول حق سے، یعنی اگر یہ لوگ قبول حق سے پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ یعنی اب ان کے آپ کا کام تو تبلیغ کرنا نا، بتا دینا، اب بھی اگر نہ مانے تو پھر ان کا پالا اس سے ہے کہ جو ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کیا فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں پھر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آیت نمبر 64، یہ اس میں آیت نمبر 64 میں ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر امت مسلمہ کے علماء کمر کس لیں اس بات کے لیے جو اس آیت میں اللہ نے بتائی ہے، تو آج بھی یہ امت واقعاً اکٹھی ہو سکتی۔ اس آیت میں، آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اہل کتاب کو یہ دعوت دیں۔ اہل کتاب کون سے؟ اہل تورات بھی ہو سکتے ہیں، اہل انجیل بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ دائرہ وسیع ہے، جو بھی کسی آسمانی کتاب کو مانتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ان کو کیا دعوت دیں آپ کہ فقط ایک چیز پر اکٹھے ہو جاؤ، توحید پر۔
ہمارے جو مزاج ہیں ہر چیز پہ لڑنے کے، اس سے بہت اوپر کی بات، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ وارانہ سوچ تربیت کرتی ہے عوام کی، نہ قرآن۔ مختلف مسالک والے لوگ اپنے اپنے ممبروں پر کچھ سلیکٹڈ آیات کے زیادہ رٹ لگاتے ہیں، جن آیات سے وہ اپنے تئیں اپنے فرقے اور اپنے مسلک کو مضبوط کرتے ہیں، اور باقی اللہ کی کتاب مہجور ہے، مظلوم ہے انہی کے ہاتھوں جو اس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور زبانوں سے اس کتاب کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے، لیکن اس کتاب کا ایجنڈا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے اور ائمہ اہل بیت نے، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، ہم یہ روایات آپ کو کافی ساری یہاں پر سنا بھی چکے ہیں، انہوں نے سختی سے فرمایا کہ اگر حدیث قرآن کی واضح بات سے ٹکرائے تو حدیث چھوڑو قرآن، لیکن امت نے کیا کیا ہے، حدیث لے کے آتے ہیں اور قرآن کا ظاہری معنی ہی بدل دیتے ہیں اس سے۔ یہ آلموسٹ سبھی مسالک میں، بلکہ اب تو حدیث سے بھی لیول اوپر چلا گیا، کہتے ہیں ہمارے مسلک کے بزرگوں نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بہتر جانتے تھے، لہذا اللہ کی کتاب کو قیدی بنا دیا زنجیروں کا، اور تو جس طرح اس کو آزادانہ ہدایت کرنی چاہیے تھی اس طرح ہدایت نہیں لیتے، اور بھگت رہے بھی ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ بھگت رہی بھی ساری امت ہے، اپنے تفرقے کی وجہ سے جوتے پہ جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہیں دنیا میں، پسماندہ ہیں، بھکاری ہیں، لیکن ہیں کنفرم جنتی ساروں کے مولویوں نے جنت کے ٹکٹ ان کی جیبوں میں ایسے ٹھوسے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں سارے، احمقوں کی جنت میں۔ ورنہ اللہ کی کتاب میں پڑھیں تو بالکل تصویر اور ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں اسی لیے اس کتاب سے دور کیا گیا عوام، اور اس بات میں اتفاق ہے، اتحاد ہے امت کا کہ ہر مسلک کا مولوی قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنی عوام کو، اس میں اتحاد ہے۔ گندی باتوں میں اتحاد ہے، مثلا اس بات میں بھی اتحاد ہے کہ اتحاد نہیں کرنا، اس بات میں بھی، یہ مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ میرے بعد تم پہ یہ زمانہ آنے والا کہ لوگ تفرقے پہ اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی اس بات پہ پکے ہو جائیں گے کہ لڑنا ہے، اور جب کہ اکٹھے ہونے کی بات ہے کہ وہاں پہ اختلاف کریں گے، اکٹھے نہیں ہونا۔ اگر اللہ کا جو حقیقی دین ہے جس کو وہ اسلام کہتا ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ نے اس پر چلنے والوں کو اسی دنیا میں عزت کا وعدہ کیا ہے۔ جو ذلیل ہو رہے ہیں صدیوں سے وہ اس دین پہ عمل ہی نہیں کر رہے، وہ اپنے اس اللہ کے دیے ہوئے دودھ میں پانی ملا کے اس کا کچھ اور بنا دیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم جب اسلام پہ چل رہے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور روز قیامت ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے اور ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچا کے اور ضعیف روایتیں اٹھا کے ان پہ بنیاد رکھ کے دوسروں پر تہمتیں اور لڑائیاں کرنے والے سارے کے سارے انشاءاللہ قیامت کے دن اس آیت کو فیس کریں گے، اور اس جیسی دیگر قرآن کی بہت ساری آیات، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی، اللہ کو آئندہ کا بھی پتہ ہے، کیا مسلمانوں نے تفرقے کے لیے کیا حرکتیں کرنی ہیں ان کو اللہ کو یہ بھی پتہ تھا، لہٰذا اس کی باتیں ابدی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے، نئے انکشاف کر لیں گے، وہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، نہ، اللہ کو سب پتہ تھا۔ لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ امت پلٹے ان بنیادوں کی طرف جو اللہ نے دی ہیں،
نہ کہ قرآن مجید کو مختلف بہانوں سے ریٹائر کر کے محض ایک ظاہری احترام والی اور ایک تقدس والی کتاب قرار دے کے، اور وہی عرض کروں کہ نتیجہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور جو واقعاً دین کا درد رکھتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے دنیا میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے جو یہ رزلٹ دے رہا ہے۔ خوب، پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کنہیں کہا جاتا تھا اس زمانے میں؟ قرآن سے پہلے جو کتابوں پر ایمان رکھتے، چاہے تورات، چاہے انجیل، چاہے کوئی اور۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، تعالو یعنی آ جاؤ۔ آپ لوگ عمرے وغیرہ پہ یا گئے ہوں گے یا کسی بھی عرب کنٹری میں، تو عرب بلانا کہتا ہے تعال، آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تعال کی جمع ہے تعالو، کہ آ جاؤ، کس کی طرف آ جاؤ؟ الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف، ایک اصول کی طرف۔ کون سا کلمہ ہے وہ؟ ایک ایسا کلمہ کہ جو سوائم بیننا و بینکم، جو سادہ ترجمہ میں کروں، جو کامن ہے، جو مشترک ہے، مساوی ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ایک ایسی بات کہ جو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو۔ ایک، اب آپ توجہ کریں، یہاں پر فقط ایک بات ہے، کسی دوسری عقیدے کا ذکر، کسی دوسری چیز پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کمپرومائز کر لی آخری رسول کی رسالت پر، یہ معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے صحیح ڈائریکشن میں۔ یعنی بجائے یہ کہ تم اپنے اختلافات پر زور لگاؤ اور ان کو لڑتے رہو، ان کو بیس بنا کر، تم اپنا مشترکہ موضوع ڈھونڈو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ شیعہ سنی یا آپ یہ فرقہ، یہ سب پکڑے جائیں گے کہ تم نے بڑی دلیلیں گھڑ لی تھی لڑنے کی، تو میرے قرآن کو تم نے اٹھا کے کیوں ڈسٹ بن میں پھینکا ہوا تھا؟ یہ ایکسپائر ہو گیا تھا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر رہی تھی، تو یہ سامنے آئے گی۔ امت کے علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ اس بات کی پابندی ہو کہ جو چیزیں مشترکہ ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں، ان کا پروپیگنڈا زیادہ ہو، اور جن معاملات میں اختلاف ہے اس میں علمی گفتگو۔ میں آتا ہوں، مثلا میں فرض کریں جی، میں طالب علم ہوں، میں نے کتابیں پڑھی ہوئی، میرے سامنے جو عوام بیٹھی ان کو تو کک نہیں پتا، ان کی تو اکثریت کو قرآن مجید کا نہیں پتا، باقی کیا پتا ہوگا؟ یہ صرف جو نمک مرچ لگا کے ان کو کھلاؤ، ان کو مزہ آتا ہے، کہتے ہیں واہ واہ۔ اکثر کا دین سنا سنایا ہے۔ اللہ کی کتاب، کس نے اہل بیت کی بات مانی ہے؟ اور جو اہل بیت کے نام پہ بولا جاتا ہے اس کو آیات قرآن پہ جا کے دیکھا ہو کہ جو ان آیات کا مزاج ہے، جو میں سنتا ہوں وہ مزاج بھی وہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، لیکن جنتی سارے ہیں۔ مختلف مسالک میں یہی گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اور پھر جو انسان بچپن سے سنتا رہتا ہے اسی پہ باور بھی کر لیتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کی آیات سے بعض لوگوں کو کہہ آنے لگتی ہے دماغ میں، کہ فکری کہہ کہ یہ کیا ہے، اور پھر ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلانا، اور اس طرح لغویات، تو دور ہی رکھتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ تو قرآن کا ایجنڈا یہ ہے کہ مشترکات ہائی لائٹ ہوں، اور پھر جو اختلافی باتیں وہاں پہ علمی بات ہو۔
ہر بندہ اپنی نادان عوام کے سامنے جا کے ان سے نعرے لگوا رہا ہے، خوش کر رہا ہے، وہ ان پہ لانتے کر رہے ہیں، وہ ان پہ لانتے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ جہنمی ہے، کہہ رہے ہیں یہ جہنمی ہے۔ یہ تو علمی طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، یہ ذرا سنیے گا، ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی ان کی سپیچ ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی راہ میں دو بڑی رکاوٹیں۔ میں اس کا ایک پیراگراف صرف پڑھ رہا ہوں، باقی لمبا ہے، کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے، لیکن میں ایک پڑھ رہا ہوں۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہر بندہ بے شک اپنے عقیدے پر پکا رہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنے عقیدے پہ پکا رہنا دوسرے کی توہین، دوسرے پر تجاوز کا سبب نہ بنے۔ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن دوسروں کے عقیدے کی حرمت اور احترام اور ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ کریں۔ یہ مسلمانوں کو آج سمجھ آئے بات یا 100 سال بعد آئے، ان کو لتر پڑھنے تبھی بند ہونے ہیں جب یہ بات سمجھ آ گئی۔ غیر مسلموں سے اس امت کو لتر پڑھنے اور ذلیل ہونا انہوں نے تبھی رکنا ہے جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب مل کے رہنا ہوتا ہے تو اس کے کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں، اس میں تجاوز نہیں ہوتا، اور قطعاً دین یہ حکم نہیں دے سکتا کہ دوسروں کو تم دو گالیاں دو اور پھر ایکسپیکٹ کرو کہ تمہیں پھول پیش کریں گے، اور نہ یہ اہل بیت اطہار کی روش ہے۔ یہ بعد میں حضرت ابلیس کی ملاوٹ سے ایک بدتمیزی اور بد اخلاقی والا رویہ دے دیا گیا۔ نہ تعلیمات قرآن سے تعلق ہے، نہ تعلیمات اہل بیت سے۔ توجہ کریں، آپ سنیے غور سے۔ مناظرے اور بحث کو علمی نشستوں پر چھوڑ دیں۔ بابا عالم ڈسکس کریں نا، جس نے پڑھا ہے قرآن، تاریخ پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے۔ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ تو کہیں گے واہ 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 واہ، صرف جنت کی دم لگا دو اینڈ پر کہ یہ مانو تو تمہیں جنت ملے گی۔ پڑھا ہی نہیں ہوا تو انہوں نے کیا بتانا؟ مناظرے اور بحث کو علمی نشستوں پر چھوڑیں۔ اگر واقعی مخلص ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو بیٹھو مل کر۔ علماء اور اہل فن حضرات چاہتے ہیں تو بیٹھیں، مذہبی مذاکرہ کریں، لیکن علمی نشست میں عالمانہ مذہبی مناظرہ کرنے اور اعلانیہ رائے عامہ کی سطح پر ایسے افراد کے سامنے جن کے اندر تجزیے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے سلسلے میں بد کلامی کرنے میں، ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ توجہ فرما رہے؟ یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہونے دے گی، اور جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے وہاں سے ویسٹ والوں کے جوتے مختلف شکلوں میں کھاتے رہیں گے۔ اس پر علماء کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ علماء خود تیلی لگانے والے کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑائی والا مال اسلام زیادہ بکتا ہے، اصلاح اور نصیحت والا اسلام بکتا ہی نہیں۔ آپ ایک تقریر کریں جس میں دوسروں کو رگڑا لگائیں، آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا پہ ہے نا وہ زیادہ ویوز آئیں گے، اس کے کمنٹس اور فلان اور جنگ۔ آپ نصیحت کریں، قوم سو رہی ہے، اللہ کی آیات تو نہیں بدلیں گی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس ایک بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان سواء مساوی ہے، کامن ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، تاکیدیں دیکھیں توحید پر، اور ہم کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کو اس کا پارٹنر، اس کا شریک نہ بنائیں۔
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم نہ بنائیں ایک دوسرے کو، بعضنا بعضاً، ہم ایک دوسرے کو نہ بنائیں، کیا نہ بنائیں؟ ارباباً، رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی توحید عبودیت اور توحید ربوبیت، جو معبود ہے وہی رب ہے. تو کسی کو ان دونوں معاملات میں اللہ کے برابر نہ بنائے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ رب ہے، ہم ایک دوسرے کو اس کے علاوہ رب نہ بنائیں، جو کہ رسول کی زبان سے یہ ادا ہو رہا ہے. اور باقی جو کوئی ہے وہ رسول سے نیچے ہے، رسول سے اوپر کوئی بھی نہیں، اللہ کے بعد پھر رسول اللہ. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو، یعنی ہم ایک دوسرے کو ارباباً، رب کی جمع ہے، رب نہ بنائیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر پھر جائیں، جیسے اوپر کہا تھا نا کہ یہ حق آنے کے بعد کہ عیسیٰ کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا معجزے سے جیسے آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا، پھر اگر پھر جائیں تو اللہ کو پتہ ہے یہ فساد کے چکر میں، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے. تو اب یہ اتنی بڑی دعوت کہ ایک توحید پر آپ اکٹھے ہو جاؤ، اس سے بھی اگر پھر جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر آپ لوگ کہہ دو کہ تم گواہی دو، یعنی اس بات پر اب گواہ رہو کہ ہم نے تمہیں دعوت دی تھی اکٹھے ہونے کی، اب اس بات پر تم گواہی دو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم لوگ اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہیں. ہم اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہیں، ہم اللہ کی توحید کے آگے تسلیم ہیں. اگر تم نہیں اس دعوت کو قبول کر رہے تو پھر بہرحال اس بات پر تم گواہی دے دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ میں آیت نمبر 64 کا تکرار کر رہا ہوں. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں. اب آپ غور فرما لیں، یہ اللہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کے علاوہ؟ خود رسول پاک. آپ کوئی بعد میں کہہ رسول رب ہے. اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں. پس اگر نہ مانے تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہ مسلم اپنے اصل معنی میں ہے، لغوی معنی میں، یعنی اللہ کے آگے تسلیم. ہم اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں. بریکٹس میں ویسے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا بھی دل نہیں تھا تم سے ملنے کا، لیکن ہمیں اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں. اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر گواہی دو ہم ریڈی تھے، ہم اس کام کے لیے ریڈی تھے. یہ رویہ ہونا چاہیے اس امت کے علماء کا دوسروں کے ساتھ. ہم ریڈی ہیں، تو کون ریڈی ہے؟ لڑنے کے لیے ریڈی ہیں، ایک دوسرے کو جہنم میں بھیجنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن ساتھ بیٹھنے کے لیے ریڈی نہیں. اور سبحان اللہ، جب انتظامیہ والے اسٹیبلشمنٹ والے بلاتے ہیں سارے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. بندہ ہو کیا بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، ڈنڈے کی بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اللہ کے کہنے پہ نہیں، ڈنڈے کے کہنے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
آج یہ دو آیات ہی، چونکہ اگلی جو آیات ہیں وہ آپس میں یعنی کنیکٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے بھی یہ درس ہوگا تو ہم یہ دیں گے۔ یہاں پر ہم آیت نمبر 64 سورہ آل عمران یہاں پر ہم تمام کر رہے ہیں، اور ہم چلتے ہیں اصول کافی کی طرف۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر، باب نمبر 17۔ 16 ہم تمام کر چکے تھے، 16 کی 2 حدیثیں تھیں، ہم نے ایک بیان کی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم منتخب بیان کر رہے ہیں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو، جو بہت طولانی ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، اور ایک انتخاب ہے اس کتاب میں سے جو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ تو باب نمبر 17 بھی ہم نے باب نمبر 16 میں تمام کر لیا تھا۔ باب نمبر 17، اس باب کا کوئی عنوان نہیں دیا ہوا، اس کی حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ احادیث جب انسان کے سامنے آتی ہیں اور آیات قرآن، تو بڑا کلیئرلی فیل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن کی آیات کو بھی اگنور کیا ہے اور بہت ساری حدیثوں کو بھی اگنور کیا ہے، بعض اپنے مطلب کی حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے، جن میں پیکج بڑے کام تھوڑا ثواب زیادہ۔ یہ کرو پچھلے 70 سال کے معاف ہو گئے، یہ کرو جنت واجب ہو گئی۔ یہ حدیثیں سنانے والے کبھی بھی یہ نہیں سنائیں گے، سنا ہی نہیں سکتے۔ نہ آیات قرآن سنا سکتے ہیں سوائے سلیکٹڈ چند آیات کے، نہ یہ والی حدیث سنا سکتے، کیونکہ آپس میں ان کو جوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرو جنت واجب، یہ کرو۔ اب سنیں، اصول کافی کتاب الایمان والکفر، باب نمبر 17 حدیث نمبر 2۔ ان ابی الصباح الکنانی، یہ راوی ہے، عن ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، قیل لامیر المؤمنین علیہ السلام، کہا گیا امیر المؤمنین سے، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے، ان سے یہ بات کہی گئی۔ اور یہ سوال ہے، امام علی سے کسی نے سوال پوچھا، قیل لامیر المؤمنین علیہ السلام، کیا سوال تھا؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کان مؤمنا، جو یہ گواہی دے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کان مؤمنا، تو وہ مومن ہوگا، بن جائے گا۔ قال فأین فرائض اللہ، تو امام مولانا نے فرمایا تو وہ جو اللہ نے فرض کی ہیں چیزیں پھر وہ کتنے گئی؟ ایڈا سوکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جنت، مومن ہو گیا۔ آپ کتنے پھر رہے ہو؟ فأین فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کہاں گئے؟ لہٰذا آپ کو اس معاشرے میں کثرت سے مومن ملیں گے جنہوں نے کبھی نماز کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، روزہ نہیں رکھتے، اور سفارش کروانی امیر المومنین سے جو کہہ رہے ہیں اینا فرائض اللہ، تو پھر فرائض کتنے گئے بھائی؟ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں مولا علی کو صرف لوگوں سے سننے سے بہتر ہے پہلے خود بھی کچھ پڑھ لیں، جو مولا کا اپنا کلام ہے اس سے بھی دیکھ لیں مولا کیا باتیں کرتے ہیں، تاکہ بعد میں ٹینشن نہ ہو۔ قال وسمعته یقول، اور پھر یہ ابی الصباح الکنانی کہتا ہے کہ وسمعته یقول، اور میں نے سنا امام باقر کو وہ یہ فرما رہے تھے، کان علی علیہ السلام یقول، کہ علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ فرمایا کرتے تھے یعنی بار بار کہتے تھے، یہ بار بار کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زیادہ امپورٹنٹ تھی، لہذا بات کی تکرار کیا کرتے تھے۔ یہ جس نے پوچھا نا کہ 2 گواہیاں دینے سے مومن ہو جاتا ہے، تو مولانا نے کیا جواب دیا؟ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ، بھائی اللہ کے فرائض کدھر گئے؟ یعنی نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو۔ ہم آپ کو بتا چکے، دل میں
دل سے تسلیم مان لینا، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، غور سے سنیے کتنی وضاحت ہے، لو کان الایمان کلاما، اگر ایمان کلام ہوتا، بول دو مومن ہو گئے، اگر ایمان کلام ہوتا، لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام، تو نہ نازل ہوتا پھر نہ روزہ نہ نماز نہ حلال نہ حرام۔ لوڑی اللہ ہمیں ٹینشن دے رہا ہے، جب بندہ زبان سے کہہ دینے سے مومن ہو جاتا ہے اس کے پاس، تو ایویں ہی پھر نمازیں اور روزے اور حلال اور حرام کے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں اگر فرمایا کرتے تھے، یعنی بار بار بتاتے تھے کہ اگر ایمان فقط کلام کا نام ہوتا تو پھر اس میں یعنی اس کے بارے میں نازل نہ ہوتا نہ صوم نہ صلاۃ نہ حلال نہ حرام۔ قال، تو پھر راوی کہتا ہے وقلت لأبی جعفر، اور میں نے امام باقر ابی جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام سے میں نے یہ کہا، ان عندنا قوما یقولون، بے شک ہمارے ہاں ایک قوم ہے جو کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، اذا شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ فہو مؤمن، جب گواہی دے دے کوئی شخص کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فہو مؤمن، تو وہ مومن ہوتا ہے۔ صرف ان کے پاس قوم نہیں تھی، ہمارے پاس بھی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، مومن ہوتا ہے۔ اب امام باقر علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا، بہت توجہ سے سنیے گا تب سمجھ آئے گی بات۔ امام نے فرمایا اچھا مومن ہو جاتا ہے، فَلِمَ يُضْرَبُونَ الْحُدُودِ، تو پھر ان پر حدیں جاری کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کلمہ پڑھا ہوتا ہے نا جو چوری میں آتے ہیں، جن کو کوڑے لگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیوں لگتے ہیں؟ مومن کو کوڑا لگے، اصل مومن کو۔ وَلِمَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ یعنی مومن چوری کرتا بھلا؟ مومن ایسا کام کرتا ہے جس سے حد جاری ہو اس پر، زبان سے کہہ دے اور پھر کرتوت وہ کرے جس پہ اللہ کی حدود کو کراس کرے اور اس پہ حد جاری ہو۔ کیوں ان کو حدود ماری جاتی ہیں، جاری ہوتی ہیں ان پر، اور کیوں ان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ یہ امام نے کیوں فرمایا؟ اب آگے غور سے سنیے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ مومن سے بڑھ کر اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جس کا اللہ کے ہاں مومن سے بڑھ کر احترام ہو۔ تو وہ چیز، وہ شخص کہ جس کا اللہ کے پاس اتنا احترام ہے، اسے کوڑے مارے جا رہے ہوں، یہ جس کے لیے اللہ نے کوڑے رکھے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن اپنے ایمان کی حد سے باہر نکلا ہے، وہ حرکت کی ہے اسی لیے کوڑے ہیں، اگر یہ مومن ہوتا تو یہ حرکت ہی نہ کرتا۔ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ، اور اللہ عز و جل نے کوئی مخلوق ایسی خلق نہیں کی جو مومن سے زیادہ اکرم یعنی قابل احترام ہو۔ یہ وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں مومن سے بڑھ کر کوئی مخلوق قابل احترام نہیں ہے۔ آگے امام دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ فرشتے مومنوں کے خادم ہوتے ہیں، اور ان مومنوں کو کوڑے لگ رہے ہوں، چوری کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں، فرشتے خدمت کر رہے ہیں چور کی، فرشتے خادم ہیں اس مومن کی جو دفتر میں بیٹھ کے رشوت کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، فرشتے خادم ہیں اس کے، تو میچ ہی نہیں کرتی بات۔
ایمان اونچی چیز ہے. فرمایا لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ فرشتے خدام ہوتے ہیں مومنوں کے. وَأَنَّ جِوَارَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا پڑوس ہے مومنوں کے لیے. چور اللہ کے پڑوس میں رہیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں جوار پنجتن پاک جوار، یہ جوار یعنی ہمسائیگی، یعنی سب سے اونچا درجہ جنت میں. رشوت خوروں کا ہوگا مثال کے طور پر، مومن ہوں گے. مومن تو وہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ائمہ کی نظروں میں مومن کون ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. وَأَنَّ جِوَارَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جنت مومنوں کے لیے. وَأَنَّ الْحُورَ الْعِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور حور عین مؤمنین کے لیے. ثم قال، پھر یہ بات کر کے امام نے فرمایا فما بال من جحد الفرائض کان کافرا، اس کی کیا حالت ہے جو فرائض کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے. یعنی جو کہے نا کہ یہ فرائض میں صرف زبان سے ہی مومن ہوں اور میں یہ نہیں کرتا، تو یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور یہ ایک حدیث سن لیں، اور تیسری حدیث یہ شارٹ سی ہے، دوسری ذرا طولانی تھی. حدیث نمبر 3 کے اس باب نمبر 17 کی آخری ہے. یہ بالکل شارٹ سی ہے لیکن ہے بہت پیور اور ہائی پوٹینسی کی ڈوز ہے. ٹھیک ہے، یعنی نچوڑ کیا پوری بات کا. ان سلام الجعفی، سلام ایک بندہ ہے سلام جعفی، یہ کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الایمان. یہ کتاب الایمان والکفر چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں اہل بیت نے بتایا ایمان کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. امام سے پوچھا میں نے عن الایمان، ایمان کے بارے میں. فقال، تو امام نے جواب دیا الایمان، ایمان یہ ہے ان یطاع اللہ فلا یعصی، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ ایمان ہے. اصل میں ایمان دل میں ہوتا ہے لیکن اس کا اثر یہ اثر ہے تو دل میں بھی ہے، ورنہ دل میں کچھ اور ہی ہے. ایمان الایمان ان یطاع اللہ فلا یعصی، ایمان یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور یہ ایمان ہے. وہ جو مشہور آیت سلیکٹڈ، ہماری سلیکٹڈ فیوریٹ آیات میں سے ایک آیت ہے، وہ بھی اطاعت کے بارے میں. کون سی بلا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو. تم کہتے ہو تم مومن ہو، اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے اور منعکس کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے عمل سے. تو امام نے اس طرح سے جواب دیا. جب اس نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ جس نے پوچھا وہ ذرا عمل میں ڈھیلا ہو، تو امام نے فرمایا اور چکر میں مت رہنا. ایمان یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، ورنہ ایمان یہ بالکل وہی ہے جو قرآن مجید کی آیات میں بالکل وہی بات ہے. اب کوئی بندہ کہے جس نے ایک عمرہ کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جس نے ایک زیارت کی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے، تو اس باقی شریعت معاف ہوگی. پھر یہ ایسے نعوذ باللہ ٹائم ایکسٹرا تھا ائمہ کے پاس، جب بیٹھے ہوتے تھے یہ والی باتیں کرتے تھے. ایکچولی وہ والی باتیں ہیں جو مال بٹور لوگ زیادہ بتاتے ہیں. جس نے زیارت کی جنت واجب ہوگی. حرام خور بھی خوش ہوتا ہے میں زیارت پہ جا رہا ہوں، ہر سال جا رہا ہوں، 7 2 بندے بھی لے کے جا رہا ہوں اپنے حرام مال میں سے. دین یہ نہیں ہے.
ज़ियारत की, हज की, उम्रे की एक हिकमत है, एक, और वो है कि बंदा पलट आए। अगर शैतान की दिखाई हुई चरागाह में चर रहे हराम की तो पलट आए, लेकिन वहाँ भी जाता है कुछ भी नहीं पलटता, खा पी के वापस आ जाता, कहता मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए, जन्नत वाजिब हो गई। ये दीन है या फ्रॉड करने का परमिट है, करप्शन करने का, लाइसेंस टू डू करप्शन। जाओ करते रहो, जाओ माफ़ करा के आ जाओ, करते रहो, जाओ माफ़ करा के आ जाओ। हरगिज़ ऐसा नहीं है। पूरी तस्वीर जो आयात कुरान से और फरामीन अहले बैत से बनती है वो एक ही तस्वीर है, और वही सिरात मुस्तकीम है। बाकी जो है, जो उनके नाम पे बहुत सारी बातें हैं जो घड़ी गई, उन्होंने फरमाया कि जब तक कुरान मजीद पे ना देख लो कि कुरान के ख़िलाफ़ तो नहीं है, उसे कबूल मत करो। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बाब नंबर 17 की हदीस नंबर 3 भी हमने बयान कर दी, और यहीं पे हम तमाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और तौफीक दी तो 18वें बाब से हम शुरू करेंगे, हदीस नंबर 2 से, और उससे पहले सूरह आल इमरान की आयत नंबर 63 से। तो अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार हम सब को कुरान मजीद और फ़रामीन मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ने की, समझने की और उन पर अमल करने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आल मोहम्मद।